السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ کے ذکر میں آج میں 2 صحابہ کا ذکر کروں گا. پہلے ہیں حضرت منذر بن محمد انصاری. حضرت منذر بن محمد کا تعلق قبیلہ بنو جہجبہ سے تھا. مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن محمد اور طفیل بن حارث کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی. جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عوام حضرت حاتب بن ابی بلتا اور حضرت ابو سیرہ بن ابی رحم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت منذر بن محمد کے گھر قیام کیا. حضرت منذر نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور بئر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے. بئر معونہ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. 1-2 جگہ صحابہ کے واقعات میں دوبارہ مختصر ذکر اس حوالے سے کر دیتا ہوں. حضرت منذر کی شہادت کی تفصیل سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 4 ہجری میں منذر بن عمر انصاری کی امارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی. یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے. ان کی تعداد 70 تھی. سارے کے سارے قاری تھے، یعنی قرآن خواں تھے، جو دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے، ان کی قیمت لڑکیاں بیچتے اور پھر اپنا پیٹ پالتے. رات کا بہت سا حصہ عبادت میں گزارتے تھے. جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا، تو اس میں ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جو انس بن مالک کے ماموں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس اور ابو برا عامر کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس آگے گئے. باقی صحابہ پیچھے رہے. جب حرام بن ملحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے طور پر عامر بن طفیل اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر بڑی آؤ بھگت کی، اور جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، یہ
اسلام کا پیغام پہنچانے والے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے اس بے گناہ ایلچی کو پیچھے کی طرف سے نیزے کا وار کر کے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر الفاظ تھے جب زخمی ہوئے کہ اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، کہ اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم کہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ عامر بن طفیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ کریں، مگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ ہم ابو برا کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس پر عامر نے قبیلہ بنو سلیم میں سے بنو ریل اور زکوان اور اسیہ وغیرہ کو، یعنی وہی لوگ جو بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بن کر آئے تھے کہ ہمیں بھیجیں کچھ لوگ جو ہمیں تبلیغ کریں، اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس جماعت پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی تعارض نہیں ہے، ہم کو لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم تم سے لڑنے کے کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ ان صحابیوں میں سے جو اس وقت موجود تھے صرف ایک شخص بچا جو پاؤں سے لنگڑا تھا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا ہوا تھا۔ ان صحابی کا نام کعب بن زید تھا، ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ بعض اور روایات سے پتہ لگتا ہے کہ کفار نے اس پر حملہ کیا تھا جس سے وہ زخمی ہوئے تھے اور کفار انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، مگر اصل میں ان میں جان باقی تھی اور بعد میں بچ گئے۔ صحابہ کی اس جماعت میں سے دو شخص یعنی عمر بن امیہ زمری اور منذر بن محمد اس وقت اونٹوں وغیرہ کی چرانے کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے اپنے ڈیرے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا انہوں نے کہ پرندوں کے جھنڈ ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے، اس صحرائی اشارے کو خوب سمجھتے تھے، جب ریت میں پرندے اس طرح جھنڈ پھر رہے ہوں تو مطلب ہوتا ہے کہ نیچے ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور واپس آئے، دیکھا تو ظالم کفار کے کچھ تو خون کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ دور سے ہی یہ نظارہ دیکھ کر انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے اور مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے، مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں تو اس جگہ سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا جہاں ہمارا امیر منذر بن عمر شہید ہوا ہے، وہیں ہم لڑیں گے۔ چنانچہ وہ بھی آگے بڑھے اور لڑ کر شہید ہوئے، یعنی منذر بن محمد جو گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شہید وہیں ہوئے۔ اس طرح ان کی شہادت 4 ہجری میں ہوئی۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتا، ان کا تعلق قبیلہ لخم سے تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا بنو اسد کے حلیف تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا اہل یمن میں سے تھے۔
عاصم بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع اور آپ کے غلام سعد نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دونوں حضرت منذر بن محمد بن عقبہ کے پاس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع اور حضرت رخیلہ بن خالد کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیم بن ساعدہ اور حضرت حاطب بن ابی بلتع کے درمیان مواخات کا تعلق قائم کیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک خط دے کر، تبلیغی خط دے کر مقوقس شاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا۔ حضرت حاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر اندازوں میں سے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع زمانہ جاہلیت میں قریش کے بہترین گھوڑ سواروں اور شعراء میں سے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع عبید اللہ بن حمید کے غلام تھے اور آپ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر کے آزادی حاصل کر لی تھی، اور مکاتبت کی رقم انہوں نے فتح مکہ کے دن ادا کی تھی۔ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جو شادی کا پیغام بھیجا تھا کہ خاوند کی وفات کے بعد، وہ حاطب بن ابی بلتع کو بھیجا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک نے حاطب بن ابی بلتع سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن میری طرف متوجہ ہوئے، آپ تکلیف میں تھے۔ حضرت جب قریب گئے جنگ کے بعد کہ ذرا بہتر ہوئے حالات، حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف میں تھے، حضرت علی کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے اپنا چہرہ دھو رہے تھے۔ حاطب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے میرے چہرے پر پتھر مارا ہے۔ حضرت حاطب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ آواز پہاڑی پر سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، اور اس آواز کو سن کر میں اس حالت میں یہاں آیا ہوں گویا کہ میری روح نکل رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، لگتا ہے جسم میں جان نہیں۔ حضرت حاطب نے پوچھا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عتبہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ایک طرف کہ فلاں طرف ہے۔ حضرت حاطب اس کی طرف گئے، وہاں بھی چھپا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اسے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت حاطب نے تلوار کے وار سے اس کا سر اتار دیا، پھر آپ اس کا سر اور سامان اور اس کا گھوڑا پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو دے دیا وہ سارا کچھ سامان، اور حضرت حاطب کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو، دو دفعہ فرمایا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع کی وفات 30 ہجری میں مدینہ میں 65 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط مقوقس کو بھیجا تھا اس کی تفصیل میں آتا ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ تیسرا خط تھا جو بادشاہوں کو بھیجا گیا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے بیان فرمایا کہ چوتھا خط تھا۔ بہرحال اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے جو سربراہوں اور بادشاہوں کو خط لکھے گئے تھے، ان میں سے ایک خط مقوقس والی مصر کے نام بھی تھا، جو کیسر کے ماتحت مصر اور اسکندریہ کا والی یعنی موروثی حاکم تھا۔
اور کیسر کی طرح مسیحی مذہب کا پیرو تھا۔ اس کا ذاتی نام جریج بن مینا تھا، اور وہ اور اس کی رعایا قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حاطب بن ابی بلتا کے ہاتھ بھجوایا، اور اس خط کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی المقوقس سے عظیم القبط، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، وان تولیت فعلیک اسم القبط، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ خط محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے قبطیوں کے رئیس مقوقس کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اے والی مصر، میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو کر خدا کی سلامتی کو قبول کرو کہ اب صرف یہی نجات کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو علاوہ خدا اپنے گناہ کے قبطیوں کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف تو آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے ہی کسی کو اپنا آقا اور حاجت روا نہ گردانیں۔ پھر اگر ان لوگوں نے روگردانی کی تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہرحال خدا واحد کے فرمانبردار بندے ہیں۔ یہ خط تھا جو آپ نے بادشاہ کو بھیجا، اس والی کو بھیجا۔ جب حاطب بن ابی بلتا اسکندریہ پہنچے تو مقوقس کے حاجب یعنی دربان سے مل کر اس خدمت میں حاضر ہوئے والی کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پیش کیا۔ مقوقس نے خط پڑھا اور پھر حاطب بن ابی بلتا سے مخاطب ہو کر نیم مذاکیہ رنگ میں کہا کہ اگر تمہارا یہ صاحب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا نبی ہے تو اس خط کے بھجوانے کے بجائے اس نے میرے خلاف خدا سے یہ دعا ہی کیوں نہ کی کہ خدا اسے مجھ پر مسلط کر دے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس والی پر مسلط کر دے۔ خاطب نے جواب دیا کہ اگر یہ اعتراض درست ہے تم کر رہے ہو تو وہ حضرت عیسیٰ پر بھی پڑتا ہے یہ اعتراض کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف اس قسم کی دعا کیوں نہیں کی تھی۔ پھر حاطب نے مقوقس کو از راہ نصیحت کہا کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے اسی ملک مصر میں ایک ایسا شخص یعنی فرعون گزر چکا ہے جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہی ساری دنیا کا رب اور حاکم اعلیٰ ہے، جس پر خدا نے اسے ایسا پکڑا کہ وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بن گیا۔ بس میں آپ سے مخلصانہ طور پر عرض کروں گا کہ آپ دوسروں کے حالات سے عبرت پکڑیں اور ایسے نہ بنیں کہ دوسرے لوگ آپ کے حالات سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا بات یہ ہے کہ والی نے جب دیکھا کہ اتنی جرت سے بول رہے ہیں تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ایک دین حاصل ہے، اس لیے جب تک ہمیں اس سے کوئی بہتر دین نہ ملے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی عیسائیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام وہ دین ہے جو سب دوسرے دینوں سے غنی کر دیتا ہے، آخری دین ہے اور سب دین اس میں سمٹ گئے ہیں، لیکن وہ یقیناً آپ کو اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ حضرت مسیح ناصری پر بھی
ایمان لائیں، بلکہ وہ سب سچے نبیوں پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی ہے۔ اس پر مقوقس کچھ سوچ میں پڑھ کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے بعد ایک دوسری مجلس میں، جبکہ بعض بڑے بڑے پادری بھی موجود تھے، مقوقس نے حاطب سے پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی اپنے وطن سے نکالے گئے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے نکالنے والوں کے خلاف بددعا کیوں کی کہ جب تمہارے نبی اپنے وطن سے نکالے گئے مکے سے، تو انہوں نے اس موقع پر بددعا کیوں نہ کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نکالا تھا، تاکہ وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے اور نبی امن میں رہتے۔ حاطب نے یہ بات سنی تو اس کو جواب دیا والی کو کہ ہمارے نبی تو صرف وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، مگر آپ کے مسیح کو تو یہودیوں نے پکڑ کر سولی کے ذریعے ختم ہی کر دینا چاہا، مگر پھر بھی وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بددعا کر کے انہیں ہلاک نہ کر سکے۔ مقوقس نے متاثر ہو کر جواب جب سنا تو متاثر ہوا، کہنے لگا کہ تم بے شک ایک عقل مند انسان ہو اور ایک دانا انسان کی طرف سے سفیر بن کر آئے ہو۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تمہارے نبی کے معاملے میں غور کیا ہے کہ کہنے لگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی کسی بری بات کی تعلیم نہیں دی اور نہ کسی اچھی بات سے روکا ہے۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک ہاتھی دانت کی ڈبیا میں رکھ کر اس پر اپنی مہر لگائی اور اسے حفاظت کے لیے اپنے گھر کی ایک معتبر لڑکی کے سپرد کر دیا۔ بہرحال اس خط سے اس نے عزت کا سلوک کیا۔ اس کے بعد مقوقس نے اپنے ایک عربی دان کاتب کو بلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھوایا اور خط لکھوا کر حاطب کے حوالے کیا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، یہ خط محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قبطیوں کے رئیس مقوقس کی طرف سے ہے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے آپ کا خط اور آپ کے مفہوم کو سمجھا اور آپ کی دعوت پر غور کیا۔ میں یہ ضرور جانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، مگر میں خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں پیدا ہوگا، نہ کہ عرب میں، اور میں آپ کے سفیر کے ساتھ عزت سے پیش آیا ہوں، اور میں اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان لڑکیوں کو خاندانی اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں ہیں یہ، اور میں کچھ پارچات بھی بھجوا رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی بھجوا رہا ہوں۔ والسلام۔ اس کے بعد اس کے دستخط۔ اس خط سے ظاہر ہے کہ مقوقس مصر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں ایک حد تک دلچسپی بھی لی، مگر بہرحال اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی مذہب پر ہی اس کی وفات ہوئی۔ اس کی گفتگو کے انداز سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ بے شک مذہبی امور میں دلچسپی تو لیتا تھا، مگر جو سنجیدگی اس معاملے میں ضروری ہے وہ اسے حاصل نہیں تھی۔ اس لیے اس نے بظاہر مؤدبانہ رنگ رکھتے ہوئے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹال دیا۔ جو 2 لڑکیاں مقوقس نے بھجوائی تھیں ان میں سے ایک کا نام ماریا اور دوسری کا نام سیرین تھا، اور یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، اور جیسا کہ مقوقس نے اپنے خط میں لکھا تھا وہ قبطی قوم میں سے تھیں، اور یہ وہی قوم ہے جس سے خود مقوقس کا تعلق تھا، اور یہ لڑکیاں عام لوگوں میں سے نہیں تھیں، بلکہ مقوقس کی اپنی تحریر کے مطابق انہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ دراصل معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں میں یہ پرانا دستور تھا کہ اپنے ایسے معزز مہمانوں کو جن کے ساتھ وہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے،
رشتے کے لیے اپنے خاندان یا اپنی قوم کی شریف لڑکیاں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان سے شادی ہو جائے۔ چنانچہ جب اب لکھتے ہیں کہ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تشریف لے گئے تو مصر کے رئیس نے انہیں بھی ایک شریف لڑکی یعنی حضرت ہاجرہ رشتہ کے لیے پیش کی تھی، جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ذریعے بہت سے عرب قبیلوں کی ماں بنی۔ بہرحال مقوقس کی بھجوائی ہوئی لڑکیوں کے مدینہ پہنچنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ تھیں کو خود اپنے عقد میں لے لیا اور ان کی بہن سیرین کو عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت کے عقد میں دے دیا۔ یہ ماریہ وہی مبارک خاتون ہیں جن کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو زمانہ نبوت کی گویا واحد اولاد تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں لڑکیاں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حاطب بن ابی بلتع کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئی تھیں۔ جو خچر اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں آئی تھی وہ سفید رنگ کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکثر سواری فرمایا کرتے تھے اور غزوہ حنین میں بھی یہی خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تھی۔ جو خط مقوقس کو لکھا گیا تھا اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات شاید بیان فرمائی ہے کہ یہ خط بیان ہی وہی ہے، اسی طرح کا خط ہے، وہی الفاظ ہیں جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا تھا۔ صرف یہ فرق ہے کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم نہ مانیں تو رومی رعایا کے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر ہوگا، اور اس میں یہ تھا کہ قبطیوں کے گناہوں کا بوجھ تم پر ہوگا۔ جب حاطب رضی اللہ عنہ مصر پہنچے تو اس وقت مقوقس اپنی دارالحکومت میں نہیں تھا بلکہ اسکندریہ میں تھا۔ حاطب اسکندریہ گئے جہاں بادشاہ نے سمندر کے کنارے ایک مجلس لگائی ہوئی تھی۔ حاطب بھی ایک کشتی میں، ہو سکتا ہے وہ جزیرہ ہو وہاں کہیں، کشتی میں سوار ہو کر اس مقام تک گئے، اور چونکہ ارد گرد پہرا تھا انہوں نے دور سے خط کو بلند کر کے آوازیں دینی شروع کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو لایا جائے اور پھر ان کی خدمت پیش کیا جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ حاطب نے اس مقوقس کو یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم موسیٰ نے عیسیٰ کے متعلق ایسی خبریں نہیں دی جیسی عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی ہیں، اور ہم تمہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں جس طرح تم لوگ یہودیوں کو عیسیٰ کی طرف بلاتے ہو۔ ہر نبی کی ایک امت ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہر نبی کی ایک امت ہوتی ہے اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے، پس جب کہ تم نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ اس کو قبول کرو، اور ہمارا دین تم کو مسیح کی اتباع سے روکتا نہیں، بلکہ ہم تو دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑی جرت سے اور بڑی حکمت سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ کوئی حاکم ہے یا والی ہے یا بادشاہ ہے، کسی کے سامنے کبھی خوف نہیں ہوا ان کو۔ پھر جو واقعہ آتا ہے عورت کے خط جانے کا مکہ والوں کی طرف، یہ حاطب بن ابی بلتع ہی تھے جنہوں نے اس عورت کو مکہ والوں کو کے لیے خط بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اطلاع دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے لشکر کے ساتھ کوچ فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت حاطب
رضی اللہ عنہ بن ابی بلتاز، آپ کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے قریش مکہ کو ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا۔ اس واقعہ کی تفصیل سے قبل امام بخاری نے یہ قرآنی آیت لکھی ہے کہ لا تتخذوا، اس کا بیان کر رہے ہیں حضرت بخاری کے شرح کے حوالے سے حضرت سید زین العابدین شاہ صاحب، یہ قرآنی آیت لکھی ہے امام بخاری نے کہ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، جب تم روضہ خاخ ایک جگہ ہے وہاں پہنچو تو وہاں ایک شتر سوار عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے لو۔ ہم چل پڑے، ہمارے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے ہمیں لے گئے۔ جب ہم روضہ خاخ میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شتر سوار عورت موجود ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ خط نکالو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا تمہیں خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور تلاشی لیں گے۔ اس پر اس نے وہ خط اپنے جوڑے سے نکالا اور ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے مشرکوں کے نام۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارادے کی ان کو اطلاع دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، انہیں حاطب بن ابی بلتہ کو، اور پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے متعلق جلدی نہ فرمائیں، میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش میں آ کر مل گیا تھا، ان میں سے نہ تھا، اور دوسرے مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی مکہ میں رشتہ داریاں تھیں جن کے ذریعے سے اپنے گھر بار اور مال و اسباب کو بچاتے رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں کیونکہ ان میں کوئی رشتہ داری تو میری تھی ہی نہیں، شاید وہ اس احسان ہی کی وجہ سے میرا پاس کریں، اور میں نے کسی کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ نہیں کیا، نہ میں نے انکار کیا ہے، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، نہ میں منافق ہوں۔ میں نے یہ کام نہیں اس لیے نہیں کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ بیان کیا ہے۔ حضرت عمر نے وہاں موقع موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جنگ بدر میں موجود تھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا جو تم چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی ہے۔ شاہ صاحب حضرت ولی اللہ شاہ صاحب لکھتے ہیں بخاری کی میں ہی کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں اس عورت کو مشرکہ کہا گیا ہے، اور اس کے تعاقب میں جانے والے حضرت علی، حضرت ابو مرثد غنوی اور حضرت زبیر تھے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار چلی جا رہی تھی۔ خط کے چھپانے کے متعلق لکھا ہے اس دوسری روایت میں کہ جب اس نے ہمیں سجیدہ دیکھا تو وہ اپنی کمر پر بندھی ہوئی چادر کی طرف جھکی اور خط نکال کر رکھ دیا۔ ہم اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے خیانت کی ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی حاطب بن ابی بلتہ۔ آپ نے فرمایا امید ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھا ہو اور یہ کہا ہو جو تم چاہو کرو، تمہارے لیے جنت ہو چکی، یا فرمایا میں نے تمہاری پردہ پوشی کر کے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے بھی حضرت حاتب کو مقوقس کے پاس مصر بھیجا تھا اور ایک معاہدہ ترتیب دیا تھا جو حضرت عمر بن عاص کے مصر پر حملہ تک طرفین کے درمیان قائم رہا، ایک امن کا معاہدہ تھا۔ حضرت حاتب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حاتب خوبصورت جسم کے مالک تھے، ہلکی داڑھی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، پست کامتی کی طرف مائل اور موٹی انگلیوں والے تھے۔ یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے اپنی وفات کے دن 4000 درہم اور دینار چھوڑے۔ آپ غلہ وغیرہ کے تاجر تھے اور آپ نے امتن ترکہ مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاتب کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت لے کر آیا، اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا حضرت حاتب کی۔ غلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حاتب ضرور جہنم میں داخل ہوگا، کوئی سخت سست کہا ہوگا اس کو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شامل ہوا تھا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ حاتب جو تھے وہ تاجر بھی تھے، منڈی میں مال فروخت کیا کرتے تھے، اور مال فروخت کرنے اور قیمتوں کے مقرر کرنے کی جو اسلامی تعلیم ہے وہ کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حوالے سے حضرت مسلم موعود نے بات بیان فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدینہ منورہ میں قیمتوں پر اسلامی حکومت تصرف رکھتی تھی، یعنی جو مارکیٹ کی قیمتیں ہوتی تھیں اسلامی حکومت وہ قیمتیں مقرر کرتی تھی۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص حاتب بن ابی بلتع المصلہ نامی بازار میں 2 بورے سوکھے انگوروں کے رکھے بیٹھے تھے۔ سوکھے انگور کہہ لیں یا بعض جگہ کشمش لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے بھاؤ دریافت کیا تو انہوں نے 1 درہم کے 2 مد بتائے کہ 1 درہم میں 2 مد آتے ہیں۔ یہ بھاؤ جو تھا، یہ قیمت جو تھی بازار کے عام قیمت سے سستا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر جا کر فروخت کریں، مگر کیونکہ بہت سستا ہے، مگر بازار میں وہ اس قدر سستے نرخ پر فروخت نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس سے بازار کا بھاؤ خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو بازار والوں پر بدظنی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ جو زیادہ قیمت ہے مارکیٹ کی، اس پہ پھر لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارے سے ناجائز قیمت لے رہے ہیں۔ حضرت مسلم لکھتے ہیں کہ فقہاء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں۔ بعض نے ایسی روایات بھی نقل کی ہیں کہ بعد میں حضرت عمر نے اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا تھا، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ بالعموم فقہاء نے حضرت عمر کی رائے کو ایک قابل عمل اصل کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ریٹ مقرر کرے، بازار کی قیمتیں مقرر کرے، ورنہ قوم کے اخلاق اور دیانت میں فرق پڑ جائے گا۔ مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ انہی اشیاء کا ذکر ہے جو منڈی میں لائی جائیں، کھلی لا کے مارکیٹ میں فروخت کی جائیں۔ جو اشیاء منڈی میں نہیں لائی جاتی اور انفرادی حیثیت رکھتی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ بس جو چیزیں منڈی میں لائی جاتی ہیں اور فروخت کی جاتی ہیں ان کے متعلق اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ ایک ریٹ مقرر ہونا چاہیے، قیمت مقرر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی دکاندار قیمت میں کمی بیشی نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض آثار اور حدیث میں فقہاء لکھی ہیں جن میں اس کی تائید کی ہے۔ حکومت کے نظام کے تحت چراگاہ اور وہاں پانی کے لیے کنویں کھدوانے کا کام بھی اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اس بارے میں یہ بھی ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے کروایا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکی کے مقام سے گزرے تو وہاں وسیع علاقہ
اور گھاس دیکھی. بہت بڑے علاقہ تھا اور ہر جگہ بڑا سبز علاقہ تھا اور بہت سے کنویں بھی تھے وہاں. زمین کا پانی بھی اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنوؤں کے پانی کے متعلق پوچھا تو عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، پانی تو بڑا اچھا ہے یہ، لیکن جب ہم ان کنوؤں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا پانی کم ہو جاتا ہے اور کنویں بیٹھ جاتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو حکم دیا کہ وہ ایک کنواں کھودیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکی کو چراگاہ بنانے کا حکم دیا، یعنی سرکاری چراگاہ جو حکومت کے انتظام کے تحت ہوگی. حضرت بلال بن حارث مدنی کو اس پر نگران مقرر فرمایا. حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زمین میں سے کتنے حصہ کو چراگاہ بناؤں؟ بڑا وسیع علاقہ ہے، کتنا حصہ جو ہے وہ سرکاری چراگاہ بنانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طلوع فجر ہو جائے تو پھر ایک بلند آواز شخص کو کھڑا کرو. رات کے اندھیرے میں تو آواز بہت دور تک جاتی ہے نا. طلوع فجر ہو جائے تو بلند آواز شخص کو کھڑا کرو، پھر اسے مکمل نامی وہاں ایک پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس پر کھڑا کرو، پھر جہاں تک اس شخص کی آواز جائے اتنے حصے کو مسلمان مجاہدین کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چراگاہ بنا دو. یہ بھی ایک انتظام تھا ان کا. فٹوں اور میلوں کی بات نہیں ہو رہی، آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اس کی آخر میں کھڑا کرو مختلف کونوں پر لوگوں کو، اور جہاں تک جو آواز جاتی ہے وہ باؤنڈری ہوگی اس چراگاہ کی، اور وہ چراگاہ ہوگی مسلمان مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے اور اونٹوں کے لیے، جس کے ذریعے سے وہ جہاد کر سکیں. یہ بیت المال کے اور سرکاری چراگاہ ہے، اور جو جنگ میں جانے والے مجاہدین جو ہیں ان کے گھوڑے اور اونٹ وہاں چریں گے. حضرت بلال نے اس پر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مسلمانوں کے عام چرنے والے جانوروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عام بھی بہت سارے مسلمانوں کے جانور چرتے ہیں باہر کھلے میدانوں میں، چراگاہوں میں، ان کے متعلق کیا رائے ہے، کیا ارشاد ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاد کے لیے اپنے اونٹ اور گھوڑے تیار کر رہے ہیں. حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کمزور مرد یا کمزور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پاس قلیل تعداد میں بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ انہیں منتقل کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں؟ بہت تھوڑی تعداد میں غریب ہیں، لوگ ہیں، چند ایک بکریاں یا بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں، دودھ تک لے جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے، یا کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور انہیں چڑھنے دو، ان کو اجازت ہے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، کمزوروں کو اجازت ہے کہ وہ سرکاری چراگاہ سے چڑھ سکتے ہیں. تو قومی جائیداد صرف قومی مقاصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے. ہاں غریبوں کی اگر ذاتی ضرورت بھی ہے تو وہ اس میں سے حصہ لے سکتی ہیں. حضرت حاطب بن ابی بلتع کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے مصنف سیر الصحابہ لکھتے ہیں کہ وفا شعاری، ان کے اخلاق کیا تھے؟ وفا شعاری، بہت زیادہ وفا شعار تھے. احسان پذیری اور صاف گوئی ان کے مخصوص اور صاف ہیں. احباب اور رشتہ داروں کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے مشرکین کو جو خط لکھا تھا جو اس عورت کے ہاتھ بھیجا جس کا ذکر ہو چکا ہے، وہ در حقیقت انہی جذبات پر مبنی تھا کہ رشتہ داروں کے خیال کی وجہ سے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نیت خیر اور صاف گوئی کو ملحوظ رکھ کر ان سے درگزر فرمایا تھا، ان کو معاف فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے اعلیٰ خصوصیات کا حامل ہمیں بھی بنائے اور ان کے درجات بلند کرتا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر